کہ قولوا للناس حسنا واقیموا الصلاۃ، کہ انسانوں سے اچھا برتاؤ کر پھر میری عبادت۔ امیر بن رہا ہے، کوئی غریب، کوئی چھوت ہے تو کوئی اچھوت، کوئی گورا کوئی کالا، لیکن کہیں انسان بنانے کی کوشش۔ پریبھاشا جو پوتر گرنتھوں میں ملتی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا اس آدمی پر غور کیا ہے جو اصل دھرم کو ریجیکٹ کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد امین، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ہے دھرم کی صحیح پریبھاشا؟ آئیے جانتے ہیں۔ دھرم صرف پوجا پاٹ کا نام نہیں ہے، دھرم ایک ودھان ہے، ایشوری قانون کا نام ہے جو مانوتا اور انسانیت کے ہت کی بات کرتا ہے۔ اللہ کی نظر میں ہر انسان برابر ہے، چاہے کوئی گورا ہو یا کالا، امیر ہو یا غریب، سب برابر ہے، کوئی کسی سے سریشٹھ نہیں۔ ایشور ایک، اس کا دھرم بھی ایک۔ جب جب ایشوری دھرم میں ملاوٹ ہوئی، اس نے سمے سمے پر سندیشٹھاؤں کو بھیج دھرم کی بگڑی شکل کو سماپت کر اس کا نوین کرن کیا۔ سندیشٹھاؤں کی انتم کڑی میں اس نے حضرت محمد صاحب کو اللہ نے عرب میں پیدا کیا، جن پر پوتر قرآن اوترت ہوا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرا بھی شک نہیں اور مانوتا سے اوت پروت ہے، جو سماج اور مانوہت کی بات کرتی ہے۔ آج کوئی امیر بن رہا ہے، کوئی غریب، کوئی چھوت ہے تو کوئی اچھوت، کوئی گورا کوئی کالا، لیکن کہیں انسان بنانے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ اب دھرم کی پریبھاشا جو پوتر گرنتھوں میں ملتی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا اس آدمی پر غور کیا ہے جو اصل دھرم کو ریجیکٹ کرتا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہی ہو سکتا ہے جو کسی یتیم، اناتھ، بے سہارا اور ونچت کی بھلائی کی ذمہ داری سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، اور ولا یحض علی طعام المسکین، اور اس کے دل میں کوئی تڑپ نہیں اٹھتی کہ وہ کبھی کسی بھوکے کو کم سے کم کھانا ہی کھلا دے۔ اس کے خود کے ڈائننگ ٹیبل پر ایک سے بڑھ کر ایک چیزیں ہوتی ہے، لیکن کسی بھوکے کی بھوک کا اسے کبھی کوئی احساس نہیں ہوتا۔ اب غور سے سنیے کیا کہا گیا۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، سو بربادی ہے ایسے نماز پڑھنے والوں کی، ایسے عبادت کرنے والوں کی، ایسے پوجا ارچنا اپاسنا اور ورشپنگ کرنے والوں کی، جو عبادتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن ان کی عبادتوں میں کیول دکھاوا ہوتا ہے۔ ان کی عبادتوں نے ان کا کیریکٹر اور کردار ایسا نہیں بنایا کہ وہ انسانوں کے چھوٹے موٹے کام بھی آ سکے۔ بس سڑکوں پر دکھاوے اور شور شرابے سے بھرپور ہوتی ہیں ان کی عبادتیں، اور انسانی ہمدردی سے کوسوں دور رہتی ہے۔ دیکھیے، سنسار کے مالک نے ہر انسان کو ان گنت وردان اور بے شمار نعمتیں دی ہے۔ ان وردانوں کو انسان انعام نہ سمجھ لے بلکہ اوپر والے کا قرض اور پریکشا سمجھے۔ اس قرض کو اتارنے کے لیے اس مالک نے اپنے گرنتھوں میں بتایا کہ قولوا للناس حسنا واقیموا الصلاۃ، کہ انسانوں سے اچھا برتاؤ کر پھر میری عبادت کر، لوگوں کو ان کے ادھیکار دیتا چلا آ، یہ سوچتے ہوئے کہ جو کچھ تیرے پاس ہے اس میں سے تجھے انسانوں کے لیے کنٹریبیوٹ کرنا ہے، اور اس کنٹریبیوشن میں تجھے کبھی کسی پر کوئی احسان نہیں جتلانا ہے، بلکہ تجھے یہ سوچتے ہوئے کنٹریبیوٹ کرنا ہے کہ لوگوں کا تجھ پر ادھیکار نکلتا ہے جس کو تجھے ادا کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ جو چیز تو حاصل کیے ہوئے ہے وہ تیری خود کی پراپرٹی نہیں بلکہ اس کا اصل مالک میں ہوں۔ پوتر قرآن پراپت کرنے کے لیے آپ ہمیں واٹس ایپ پر میسج کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔